بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بوڑھے آدمی پر اللہ کی رحمت۔ بڑھاپے کو آتا دیکھ کر اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سفید بالوں کی کیا اہمیت ہے۔ ہمارے اکثر بھائی سفید بال دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں اور ان کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں تاکہ دوبارہ سفید بال جلدی نہ آئے۔ ہم آپ کو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بتائیں گے کہ سفید بالوں کا آنا کیسا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان کے سفید بال ہوں اور وہ اپنے سفید بالوں کو نہ چھیڑے، کیونکہ قیامت کے دن سفید بال بندے کے لیے نور بن کر ظاہر ہوں گے۔ سفید بالوں کے بدلے اللہ تعالیٰ جتنی تعداد میں سفید بال ہوں گے، سفید بالوں کے حساب سے اس بندے کی نیکیوں میں اضافہ کر دے گا، اور ایک ایک بال کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ حضرت یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن حسین کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے فرد ہیں جنہوں نے اپنی مونچھوں کو کاٹا، اور آپ علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچے تو آپ کے بال سفید ہوئے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے مالک، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جواب دیا، اے میرے دوست، یہ میری رحمت ہے۔ بالوں کا سفید ہونے سے انسان کی شان و شوکت، عزت اور وقار بڑھ جاتا ہے، اور تمام برے کاموں سے یہ بچنے کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مولا، یہ تو تیری بڑی شان ہے کہ تو نے میرے وقار کو بلند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان بوڑھا ہو گیا تو اس کا بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور بن کر ابھرے گا۔ ایک بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، لوگ سفید بالوں کو دیکھ کر اکھاڑ دیتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے سفید بالوں کو اکھاڑتا ہے تو اس نے قیامت کے دن اپنے نور کو ختم کر کے اکھاڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید بال قیامت کے دن مسلمانوں کے لیے نور ہوگا۔ ان سفید بالوں کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیکیاں لکھے گا اور گناہوں کو ختم کرے گا، اور اس بندے کا درجہ بلند فرما دے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بڑھاپے میں پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں، وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر دریافت کیا، یا رسول اللہ، سب سے برا شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑھاپے میں گیا اور اس کے گناہ زیادہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب میرا بندہ 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو میں اس کو 3 رات سے بچا لیتا ہوں۔ نمبر 1، دیوانگی۔ نمبر 2، کوڑھ کے مرض سے۔ نمبر 3، جلد کے سفید داغوں سے۔ جب میرا بندہ 50 سال کو پہنچ جاتا ہے تو میں قبر میں اس کا حساب و کتاب آسان کر دیتا ہوں۔ جب میرے بندے کی عمر 60 سال ہو جاتی ہے تو میں اس کا دھیان اپنی عبادت کی طرف کر لیتا ہوں، اور جب میرا بندہ 70 سال کا ہوتا ہے تو میرے فرشتے اس بوڑھے بندے سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب میرا بندہ 80 سال کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال لکھے جاتے ہیں اور برے اعمال کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش کو پوری کی، اور ہم آسمان پر جاتے ہیں، زمین پر اترتے وقت اس کو سجدے کی حالت میں ہی دیکھتے ہیں۔ بروز قیامت جب اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ اے میرے بندے، میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ تو یہ بندہ سوال کرے گا کہ اللہ میرے نیک اعمال کی وجہ سے، یعنی 500 سال عبادت کی وجہ سے مجھے جنت کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ اللہ پاک نے پھر یہی فرمایا، بندے جا میری رحمت سے جنت میں چلے جا۔ جو وہ بندہ پھر سے کہے گا اللہ میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت کیوں نہیں بھیجا جا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تجھے جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اس کا اور تیرے اعمال کا اب حساب و کتاب ہوگا۔ صرف آنکھ کی عطا کی گئی نعمت سے اس کے 500 سال کے سارے کیے گئے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، اور باقی سارے جسم کے جو احسان ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بندے کو کہ اب اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ جب اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں بھیج دے۔ اللہ فرمائے گا میرے اس نیک بندے کو ادھر لاؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ آپ ہی مجھے دنیا میں زندگی دینے والے ہو۔ پھر اللہ فرمائے گا تجھ کو 500 سال تک زندہ رکھ کر عبادت کی توفیق دینے والا کون ہے؟ وہ جواب دے گا اللہ آپ نے ہی مجھے زندہ رکھا اور عبادت کی ہمت دی۔ اللہ فرمائے گا تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا اور وہاں پانی اور انار مہیا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ جواب دے گا یا اللہ آپ نے ہی مجھے سب کچھ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے کہنے پر ہی میں نے تیری جان سجدے کی حالت میں نکالی اور سجدے کی حالت میں دوبارہ ڈالی۔ یہ سب میری رحمت کی وجہ سے ہی ہوا۔ اب میں بھی تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بے شک اللہ کریم کے ہمارے اوپر بے شمار احسان ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح اپنی رحمت سے نوازتا رہے اور اسی طرح ہمیں اپنی جنت میں اپنی رحمت سے ہی داخل کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔